السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاش خودی اور میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر. خودی کی تلاش میں جب ہم نکلتے ہیں تو اپنے جذبات کو بھی ڈھونڈنا، سمجھنا اور ان کے مطابق کچھ فیصلے کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے جذبات کی سینس ہی نہیں آ رہی اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دوسرے افراد میرے لیے مشکلات کریٹ کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اور اس ریموٹ کنٹرول کو واپس کیسے لینا ہے کہ ہم اپنے جذبات کا کنٹرول اپنے پاس رکھ سکیں. میرے ساتھ موجود ہیں بیلا خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہم پڑھ لیتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ یعنی کوئی دور سے بھی ہمیں دیکھ لے تو صرف غصہ نہیں آتا، ہمیں چیخنا، چلانا، مار پیٹ. ہم ایموشنل ابیوز تک نہیں رہے ہیں، ہم فزیکل ابیوز کی بھی بہت ایکسٹریم اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ گھر گھر کی کہانی بن گئی ہے. ایسے ہی بالکل لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، اتنا زیادہ غصہ ہے، غصہ نسلوں میں چلا آ رہا ہے. وہ تو جینس میں ہے نا، جینس میں بھی ہے، نسلوں میں بھی چلا آ رہا ہے کہ پھپھی ابا سے بات نہیں کرتی تھیں اور دادی جو ہیں وہ اپنے بھائی سے بات نہیں کرتی تھی، تو ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، تو فیملی میں رن کر رہا ہے اور کی ہی جا رہا ہے. اور ہم جس ٹائم میں رہ رہے ہیں اویئرنیس اتنی زیادہ آ رہی ہے، اس اویئرنیس کے ساتھ بہت بہتری آنی چاہیے تھی، تعلقات میں بہتری آنی جتنی چاہیے. اویئرنیس آ رہی ہے غصہ بھی اسی لیول کا جا رہا ہے نا. نہیں اب ہم نے کیا سوچا، پہلے ہوتا تھا کہ اماں ابا ڈانٹتے ہیں تو ٹھیک ہے جی، اماں ابا کی تو بات سننی چاہیے. اب اگر غصہ آیا ہے تو پھر ہم نے کیا کیا کہ اماں ابا نے ڈانٹا تو ہم نے اپنے آپ کو اور تھوڑا ٹیم کیا. اب ہم کہتے ہیں اماں ابا ہاؤ ڈیئر، غصہ اس سے بھی غصہ کرو اور پھر ساتھ ہی بول دو کہ بس میں 18 سال کی ہونے والی ہوں، پھر تو میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی، پھر میں نے آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دینا، نہ میں نے آپ سے ملنا ہے، نہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اور میں نے اپنے سارے فیصلے خود کرنے ہیں. اور اگر آپ نے مجھے زیادہ تنگ کیا غصے میں تو اور طرح کے یہ میں نے کٹس لگانے ہیں، سیلف ہارم میں جانا ہے. بالکل یہ چیزیں اچھا، یہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. کیا اویئرنیس اس نوعیت کی آ رہی ہے جو تعلقات کی مزید خرابی کا سبب بن رہی ہے، یا اویئرنیس ہمیں اس نوعیت، یعنی اویئرنیس ہم کہتے ہی اس کو ہیں جس کے نتیجے میں تعلقات اچھے ہوں، معاشرہ اچھا ہو، اکانومی اچھی ہو، لیکن یہاں پہ بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ کیوں اپوزٹ ہو رہا ہے؟ ہمارے حالات وہ بد سے کہتے ہیں نا کہ بدتر اگر کیوں آپ ہوتے کا جا رہے ہیں؟ ایک پین پڑا ہوا ہے نا برنر پہ، تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ابل رہی ہے کوئی چیز اندر، وہ رک جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ڈھکن اٹھا دیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی اور ڈال دیں، اس طرح کے آئیڈیاز دیتے ہیں. تو سمپل سی بات ہے کہ وہ جو برنر ہے نا اس کو بند کرنا ہے، اس کو بند کرنا ہوگا. تو ہم نے اپنے امیگڈلا کو، جہاں سے یہ غصہ اوریجنیٹ کرتا ہے اور پھر وہ جو ہماری سوچوں تک جاتا ہے اور پھر جو شیطان کے وسوسے ہمیں آتے ہیں، پھر ہمارے نفس جو ہے ہمیں وہ لذت دیتا ہے کہ تمہاری بے عزتی ہوئی ہے، تم سیدھا تو کرو اس کو، اگلے انسان کو، اس سب کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل. ہم جب غصے کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ہمارے پریونٹیو میجرز ہوتے ہیں کہ غصہ ہم اپنا تھریش ہولڈ بڑھائیں ایسا کیسے کہ غصہ آنا ذرا کم ہو جائے، اور اس کو دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. ہم اینگر مینجمنٹ میں ہمیشہ سلیوشنز کی بات کرتے ہیں کہ لمبے گہرے سانس لیں، اور وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ہم تھوڑا سا یہ امیگڈلا کی فنکشننگ ہے یا ہمارا اپنا تھاٹ پروسیس ہے جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے. مطلب ہمیں، جیسے آپ نے ایگو کی بات کی، نفس ہے ہمارا، مجھے کیسے ایسے کا، ان سب چیزوں کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ یہ میں کیسے ختم ہو ہماری ذرا؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم صرف تھوڑا سا یہ سمجھ لینا کہ امیجیٹ رزلٹ ملے نہ ملے، لانگ ٹرم میں مجھے کوئی بینیفٹ جو ملنا ہے نا اس پہ میں نظر رکھوں. کوئی گول نہیں نا سیٹ ہوتا لائف میں، پتہ ہی نہیں ہوتا کر کیا رہے ہیں. غصے والے انسان کو اگر آپ روک کے پوچھیں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو غصہ آیا ہوا ہے اور آپ کسی کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن ایکچوئل آپ کیا رزلٹ چاہ رہے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے لاسٹ ہو جاتے ہیں. ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ انہوں نے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یا کیا کام کرنا ہے. تو کوئی گول سیٹنگ ہی نہیں ہوتی، کوئی آپ نے پرپز ہی نہیں ہے، پرپز ڈریون نہیں ہے آپ. پھر یہ کہ ریلیشن شپس پہ وہ ان کا فوکس نہیں ہے، وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں رہے ہیں نا. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم نا بہت آئسولیٹ ہو چکے ہیں اندر سے، یعنی بیکاز میں ہوں اور یہ میری لائف ہے اور یہ میرا کمرہ ہے اور یہ میرا فون ہے اور یہ میرے پاسورڈ ہے اور یہ بس میرے لاگریدمز آ رہے ہیں.
me, myself and I. ہاں جی, تو وہ جب یہ چل رہا ہے نا, تو پھر جو آپ کے اندر اتنی آپ نے بندشیں لگا لی ہیں جو آپ کو کھل کے نہیں جینے دے رہا. ایسے ہی, اور ہم اس پہ میرے خیال سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ایک جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن سائیکالوجی کی الغار ہے یا جو پوسٹ ماڈرن ورلڈ کی الغار ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو آئسولیٹ کرتا جائے اور کرتا جائے, اکیلے سے اکیلا ہوتا جائے, کیونکہ اکیلا انسان جو ہے وہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کی بڑی قیمتی ضرورت ہے. لائک اس لیے ضرورت ہے کیونکہ انسان جتنا اکیلا ہوگا اس کو اتنے مسائل ہوں گے, مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوں گے, اتنی ہی زیادہ دوائیاں کھائے گا, جتنی دوائیاں کھائے گا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو فائدہ ہوگا, اتنا ہی زیادہ میک اپ کرے گا انسان اپنی سیلف اسٹیم بنانے کے لیے, میں پیاری لگوں, کیونکہ کوئی پیارا کہنے والا ہے نہیں, اور آپ کو کاسمیٹک انڈسٹری کو فائدہ ہوگا, اتنا ہی جنک فوڈ کھائے گا, آپ کی فوڈ انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. تو یہ جو اکیلا پن ہے جو ہمیں کاٹ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں سے, اور رشتہ داروں کی یا گھر والوں کی ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ, جس سے آپ کو ہر وہ نقص جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے آتے ہیں وہ آپ کو اپنی اماں میں نظر آتا ہے, وہ آپ کو اپنے بھائی میں نظر آتا ہے, اور آپ پھر ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو کسی گورے نے آپ کو اپنے اسٹیٹس میں لگا کے بولا ہے, باؤنڈری سیٹ کیجیے, علیحدہ ہو جائیے. اچھا, اور میں نے دیکھا یہ ڈرامے ہیں نا, یہ آپ کو اتنا مکس تھاٹ پروسیس دیتے ہیں نا, یعنی آپ کو اتنے مزے سے وہ بے چارگی میں لے کے جاتے ہیں یا فرسٹریشن میں لے کے جاتے ہیں, جو صحیح بات ہے نا وہ دیکھنے نہیں دیتے. تو میں تو اکثر کہیں اگر بیٹھی ہوں اور کوئی دیکھ رہا ہے, اور آپ کو ہوتا ہے نا کئی دفعہ آپ ایسی سچویشن میں پھنسے ہوتے ہیں کہ آپ کو یا دیکھنا پڑ رہا ہے یا کوئی دیکھ رہا ہے, تو آپ چاہے ایبسنٹ مائنڈیڈ یا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ سوچ آ رہی ہے, تو میرے پاس تو بہت مزے کا کام ہوتا ہے نا, لینز آف قرآن, کہ وہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسکرین پہ, چاہے وہ کوئی ڈرامہ ہے, تبصرہ ہے, یا کوئی مجھے ویسے اسٹوری سناتا ہے کہ یہ والے میں یہ ہو رہا ہے, یہاں پہ ایسی بات ہو رہی ہے, تو میرے دماغ میں کھٹ کھٹ قرآن کی آیات آ رہی ہیں یا حدیث آ رہی ہیں. میں کہتی ہوں یہ تو ایسے کرنا تو یہ جائز نہیں ہے, یہ تو درست نہیں ہے. اچھا یہ کر کے تو وہ یہ والا امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں. وہ مجھے اس بات پہ غصہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا نا. تو دیکھیں نا ہمارے ایموشنس کو وہ انہوں نے ہائپ دینا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے, قرآن کا ایک نام فرقان ہے, اور وہ میرا فیوریٹ نام ہے, اس لیے کہ آپ کے دماغ کے اندر وہ ایک, جیسے آپ نے کہا, کرائٹیریا فٹ ہو جاتا ہے صحیح اور غلط میں فرق. فرقان کا مطلب یہی ہوتا ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا. بالکل. تو وہ جب آپ کے دماغ میں فٹ ہو جاتا ہے تو آپ ہر چیز کو اس سے تھرو کروائیے اور آپ سمجھ لیجیے کہ صحیح ہے یا غلط, چاہے وہ ویسٹرن کوئی الغار ہو, ہمارے اپنے ڈرامے ہو, کیا ویسٹ کو ہم بولتے رہتے ہیں, ہمارے ماشاء اللہ اپنے ڈرامے, میڈیا, ہر کوئی. تو پھر آپ وہ دیکھیں گے کہ قرآن کے حساب سے ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر اس پہ نظر ثانی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو بات یہ کہ جب غصہ آتا ہے تو انسان کو ڈیفینیٹلی اپنے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے نا, کہ مجھے غصہ آتا ہے, میں کسی کو یہ تو بتا سکتی ہوں کہ آئی ایم اپسیٹ, آئی ایم اینگری, آئی ایم سیڈ, آئی ایم فیلنگ لو, مجھے آپ کی اس بات نے بہت پریشان کیا ہے, مجھے دکھ دیا ہے, میرا دل توڑ دیا ہے. لیکن اس کو بتا کے کوئی سلوشن بیسڈ بات ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پہ میں نے ایک اور اپروچ بھی دیکھی ہے کہ بتانا بھی نہیں آتا نا. پہلے تو یہ ہمیں کسی کو ایک ووکیبلری کی بڑی ہمارے سخت کمی ہے. کسی کو بجائے یہ کہنے کہ دیکھیں آپ کی اس بات سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, پیار سے ہی کہہ دیں یا کچھ. میں آپ کو یہ بات بتانے لگی تھی نا کہ ایک دو دفعہ مجھے کسی کے ساتھ کوئی ایسی انٹریکشن تھی تو مجھے واقعی غصہ آیا. تو میں نے جب ان سے کہا کہ میں بہت اپسیٹ ہوں اور مجھے بہت غصہ آیا ہوا ہے, اور میں نے اسی ٹون میں کہا, تو انہوں نے مجھے یوں دیکھا, استغفر اللہ, آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے. تو میں نے کہا دیکھیں یہ تو کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ جو نیچرل جذبات ہیں وہ نہ ہو. ہاں میں چیخی نہیں, چلائی نہیں, میں نے گالی گلوچ نہیں کیا, اور میں اس وقت سے یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ جو مجھے غصہ آیا ہے میں آپ کے ساتھ اس مسئلے کو کیسے حل کروں, اور ہم آپس میں مل کے بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے. کون سا کام شاید مجھ سے غلط ہوا ہے میں اس کو مینیج کروں, کون سا کام آپ نے ٹھیک نہیں کیا آپ اس کو مینیج کریں. تو آپ دیکھیں کتنی ہیلدی کنورسیشن ہو جاتی ہے نا. بالکل. غصہ جو ہے بلکہ پہلے یہی اسٹیبلش کر لینا ضروری ہے, غصہ آنا از اے نارمل ہیومن, یعنی غصہ از اے نارمل ہیومن ایموشن. یس اٹ از. اور آپ اس کو چینل کیسے کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ غصہ صحیح ہے. موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا, اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا تو چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بہت غصہ آتا تھا, لیکن وہ غصے کو چینل جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں کرتے تھے. بالکل ٹھیک. اور اسی سے دیکھیے اگر آپ کسی بازار میں جا رہے ہیں اور آپ کی بہن کو کوئی وہاں پہ گلی کے کونے میں بیٹھا ہوا بندہ کوئی باتیں سناتا ہے, آواز لگاتا ہے, اور آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے,
تو یہ ایک اب نارمل ہیومن بیہیویئر ہے, غصے کا آنا ضروری ہے. بالکل. لیکن آپ اس کو آگے پھر کیا کرتے ہیں, اس کی کسی نے آپ کی گاڑی مار دی, آپ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں, آپ آرام سے بات کرتے ہیں. یہ چیز ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کا وہ امیگڈیلا کتنا اچھا فنکشن کرے, آپ کا تھریش ہولڈ کتنا زیادہ ہے. اس کو آسان زبان میں ہم کہتے ہیں آپ کا ظرف کتنا زیادہ ہے. بالکل. ایکچولی وہی بات ہے کہ ہم امیڈیٹلی انسیکیور ہو جاتے ہیں, اور ہمیں کیونکہ سلوشن نہیں سمجھ آ رہا ہوتا, پھر ہم زیادتیاں کر جاتے ہیں. میں دیکھتی ہوں ڈاکٹرز کو ہاسپٹل میں, ڈاکٹر کو غصہ آ گیا تو اس نے پیشنٹ کے ساتھ زیادتی کر دی, پیشنٹ کو غصہ آ گیا تو وہ ڈاکٹر کے اوپر چڑھ پڑا. سڑک پہ جیسے آپ نے کہا ہے, ذرا سا کوئی کونا لگ جائے, یعنی آپ کی ریڈ لائٹ پہ اگر گاڑی کھڑی ہے اور گرین لائٹ ہوئی ہے اور آپ فیو ملی سیکنڈس لگا دیں, بالکل, تو وہ پیچھے سے وہ ہارنز ہوں گے کہ پتہ نہیں آپ سے کیا گناہ ہو گیا نا. سڑک پہ تو جو ہمارے غصے کی مینیفیسٹیشن ہے, میرے خیال سے اور کہیں اتنی آپ کے غصے کی جو ہے پریکٹیکل ایگزامپل نہیں ملتی ہوگی جتنی ہماری روڈ ریج. روڈ کے علاوہ ملتا ہے جو ایک ینگ گرل کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوتی ہے, اور جب وہ گھر آتی ہے تھکی ہوئی, کسی بھی بات پہ فرسٹریٹیڈ, بہت سارے پریشرز ظاہر ہے اس کی لائف میں ہوتے ہیں, اور جب گھر آ کے اماں پوچھ لیتی ہیں بیٹا دن کیسا گزرا, تو وہاں پہ جو غصے کا اظہار ہوتا ہے اماں پہ نکل جاتی ہے سارا. اسی طرح ایک بیوی جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, چھوٹے بچے ہیں, ان کو ہینڈل کر رہی ہے, اس سے مینیج نہیں ہو رہا, اور اسکلز سارے تو نہیں ہوتے نا پرفیکٹ, اور ہسبینڈ آ کے اگر کہہ دیتا ہے کہ تم نے کیا کیا سارا دن, ہسبینڈ آ کے اگر کہہ دیتا ہے کہ تم نے سارا دن کیا کیا ہے, تو پھر اس پہ کیا ہے ایسی مطلب بالکل. ایک تو دونوں پارٹیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, ماں کا آپ نے جو پوائنٹ کہا ہے وہ پہلے میں اس پر, ماں ہماری وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ ہماری محبت, ہماری عزت, ہمارا ٹائم ڈیزرو کرتی ہیں. اور میرے خیال سے اماں کو ہی ہم نے شدید اپنے غصے, اپنی فرسٹریشن اور اس کا نشانہ بنایا ہوا ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. دیکھیں, آپ جتنا لائق, قابل, فاضل ہو جائیں, اور آپ کے گھر والے آپ کی اس لائق ہونے سے فیضیاب نہ ہو رہے ہوں, تو آپ کے لائق ہونے پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. بالکل. یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اچھے رویے کے مستحق اسپیشلی آپ کی ماں ہیں, اور پھر آپ کے گھر والے ہیں. اچھا, میں اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بچی مجھے کہے کہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں برداشت کروں, لیکن وہ مجھے اتنی باتیں سناتی ہیں. تو میں کہتی ہوں اچھا, جب وہ آپ کو بات سنا رہی ہوں نا, آپ بہت پیار سے ان کو گلے لگائیں اور ان سے کہیں کہ امی مجھے یہ باتیں ہرٹ کرتی ہیں. پہلے تو مجھے شوق سے دیکھتی ہے نا کہ آئی کی ناٹ سے دس, تو میں کہتی ہوں تھوڑی سی پریکٹس کر لیں نا آہستہ آہستہ. میں نے تو آپ کو ایک بالکل وہ والی بات بتائی, ایکسٹریم اپروچ, لیکن آپ اتنا تو بتا سکتی کہ ماما مجھے یہ آپ کی بات بہت ہرٹ کرتی ہے. تو وہ کہیں گے اچھا تم بڑی نواب آئی ہو, تمہیں کوئی چیز ہرٹ کرتی ہے. تو آپ کہیں کہ نہیں, میں بالکل نواب نہیں ہوں, میں آپ کی بیٹی ہوں, اور میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں, اور میں آپ کا بہت, آپ کی رسپیکٹ بھی کرتی ہوں, اور میں آپ کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ رکھنا چاہتی ہوں, لیکن یہ بات مجھے ذرا اچھی نہیں لگی. اچھا, پھر اماں ایک اور جملہ کوئی بول دیں گی کہ اچھا میں تمہارے جملے دیکھوں اور اب میں تمہارے لیے یہ کروں, تو کہ نہیں, آپ بالکل کچھ بھی نہیں کریں, آپ جیسی ہیں ویسی رہیں, مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. تو میں کہتی ہوں کیا ہوگا, اس کے بعد اماں ٹھنڈی ہو جائے گی. اور کیا, گلے میں ہاتھ ڈالیں, ایک ادھر پیار کریں ادھر پیار کریں, اماں واقعی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. بالکل. یعنی ان کو صبح اٹھ کے کوئی چائے کا کپ پلا دیا, ان کے ساتھ اچھی سی بات کر لی, اچھا ان کو کریڈٹ دیا. آئی ہیو نوٹس دس مائی سیلف کہ جب بھی میں اپنے پیرنٹس کو کریڈٹ دیتی ہوں نا کسی بات کا, جو کہ فیکٹ بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے والدین دیے ہوتے ہیں جو ہمیں کیا کچھ سکھاتے ہیں نا. تو جب آپ کی کوئی تعریف کرے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرے اماں ابا نے مجھے سکھایا ہے, اور وہ ماشاء اللہ دے آر دا ونس جنہوں نے اتنا کچھ میرے لیے سپورٹ اسٹرکچرز بنائے, جس طرح سے بھی انہوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ میرے والدین ہیں, تو ان کے اوپر جو ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا اس وقت, ایک پیسفل فیلنگ ہوتی ہے, وہ آپ کو اتنا اچھا محسوس کرواتی ہے. آئی ایم شیور, میں ہمیشہ بچوں کے پرسپیکٹیو سے بھی یہ سوچتی ہوں کہ کوئی بچہ نہیں چاہتا کہ اس کے اپنے والدین کے ساتھ کوئی جنگ ہو, جنگی ماحول ہو, بدتمیزی کریں. لیکن سم ہاؤ ہم اپنے مسئلوں میں اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے پیرنٹس سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں خیال نہیں رہتا, بیک گراؤنڈ میں وہی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے دماغ میں. ہاں جی بالکل. وہ جیسے فون پہ بہت ساری ایپس چل رہی ہوں نا, کھلی ہوئی ہوں, تو بیٹری ڈرین ہو جاتی ہے, تو ہماری بھی بیٹری بہت زیادہ ڈرین ہو رہی ہوتی ہے. تو مے بی جیسے ٹیچرس کو کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ اسکول پہنچیں, اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پہنچیں, تو اپنے سارے پرابلمس کو باہر چھوڑ دیں. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی بھی اپنے پیارے ریلیشن شپ کے ساتھ ہوں, جہاں صلہ رحمی کا اسپیشلی معاملہ ہے, گھر کے اندر جو غصہ آ رہا ہے,
سارے مسئلوں کو ذرا باہر چھوڑ دیں, سوشل میڈیا کو بھی باہر چھوڑ دیں, بہت زیادہ ضرورت ہے سوشل اور آ کر بیٹھ کر اپنے اماں ابا سے بات چیت کریں, بہن بھائیوں کا حال چال پوچھیں, ان کے لیے بیسٹ سپورٹ بنیں, اور اگر آپ کا غصہ مینیج نہیں ہو رہا تو کچھ ٹیکنیک سیکھیں, اور وہ ٹیکنیکس آپ بتائیں گی. وہ ٹیکنیکس بالکل, لیکن ایک اسٹیپ میں پیچھے جانا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہ بات کرنا, دیکھیے کوئی بھی پیرنٹس یہ نہیں چاہتے ہیں بچہ 24 گھنٹہ بیٹھ کے میرے ساتھ بات کرتے رہے. 10 minutes 15 minutes آف کوالٹی کانورسیشن جس میں آپ کا موبائل آپ کے پاس نہ ہو, جس میں آپ اماں کی سن رہے ہو, اماں کا ایجنڈا کیا ہے, اماں کیا بول رہی ہیں, اچھا آپ کو چاہے وہ ایسی کہانیاں سنا رہی ہوں جس سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, یا یہ کہہ رہی ہوں میرے سے کھانا بنانا سیکھ لو, اگلے گھر میں کام آئے گا, تو یہ جواب دینے کے بجائے کہ میں تو کھانا نہیں بناؤں گی اور میں تو ایسے شخص سے شادی کروں گی جو مجھے کھانا بنا کے دے, یا ہم آرڈر کرتے رہیں گے, آپ پیار سے کہتے ہیں کہ ہاں اماں میں سیکھ رہی ہوں, بالکل میں ابھی تو میں کھا کے مزے کر رہی ہوں, یہ بھی سیکھ لوں گی, آپ میرے لیے دعا کریں. ایگزیکٹلی آپ کہہ رہی ہیں, بہت زبردست بات آپ نے کہ بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہمیں, ضروری تھوڑی ہر بات پہ جنگ, کچھ جو پیار سے ہنسی مذاق کر کے ان کو ٹال بھی دینا, یہ ٹال مٹول کرنا بھی ایک فن ہے, آنا چاہیے. اس کی بڑی, اگر آپ اپنی اماں کو غصے سے جواب دے رہے ہیں, اس سے تو بہت بہتر ہے کہ آپ پیار سے بات آئی گئی کر دیں. پھر وہی کوالٹی کانورسیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ 10 منٹ پہلے, میں آپ کو اپنا ویسے سیکریٹ ٹوٹکا بتاتی ہوں, مجھے بھی ڈانٹ پڑتی ہے, بہت زیادہ پڑتی ہے پیرنٹس سے, آف کورس بھی پڑتی ہیں. پیرنٹس جو ہیں, پیرنٹس تو دیکھیں جو بڑے ہوتے ہیں گھر میں نا, وہ تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کہہ دیں گے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں, میں تو اب اس عمر کے حصے میں ہوں, میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے, ایسے میرے پاس مینٹورز موجود ہیں, ایسے میرے پیارے موجود ہیں, بڑے سینئرز جو کچھ کہہ دیتے ہیں, کچھ سکھا دیتے ہیں, کسی بات پہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے نا, وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ریئلائزیشن بڑھتی ہے کہ ایسے رشتے ہونے چاہیے, زیادہ ضرورت ہے. وہ میرے سسر ایک بہت اچھا شعر پڑھا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب تو کوئی مجھے ڈانٹتا بھی نہیں, یوں ہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. میں نے غلط شعر پڑھا ہوگا تو مجھے بہت ڈانٹ پڑے گی, اینی وے. لیکن یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو مجھے کوئی ڈانٹنے والا بھی نہیں رہا, تو جب ایز لانگ ایز ڈانٹنے والے آپ کے اوپر ہیں, الحمدللہ دی کیپ یو گراؤنڈیڈ. ورنہ آپ یونیورسٹی میں ٹاپ کر کے آ رہی ہیں تو آپ کو لگے آپ بہت 30 مار کھائیں, گھر آتی ہیں اماں کہتی ہیں کہ اچھا یہ بیڈ شیٹ گندی چھوڑ کے چلی گئی اور صحیح نہیں کیا, دیٹ کیپس یو گراؤنڈیڈ. دیکھیے نا, اس وقت جو ویسٹرن کلچرز ہیں اس میں کیا ہے, آپ کے پیرنٹس نے ذرا سی آواز بھی اونچی کی تو آپ نے 911 کال کر لیا, اور وہاں پہ آ کے بچوں کو الگ لے گئے, ماں باپ کو الگ کر دیا, بچوں کو فاسٹر کیئر میں دے دیا. تو یہ تو کوئی سسٹم نہیں ہے نا. اسی لیے ایموشنلی وہ سارا معاشرہ بہت بری طرح بریک ڈاؤن کر رہا ہے, بہت برا کولیپس کر رہا ہے. اور انفارچونیٹلی اگر ان کی اسی طرح بلائنڈ فالوئنگ اندھی تقلید ہوتی رہی تو خدا نخواستہ ہم بھی اسی ڈگر پہ نہ چڑھ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا نا کہ تم ایسے ان کی پیروی کرو گے کہ اگر وہ لیزرڈ ہول میں جائیں تو تم بھی ادھر ہی چلے جاؤ گے. تو اس لیے فرسٹ اپ آئی گیس ہمیں کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ٹریگرز, یہ ٹریگرز کیا ہیں, بالکل کہ امی کی کسی بات پہ غصہ آتا ہے. وہ میں آپ کو سیکریٹ ٹوٹ کا یہ بتا رہی تھی کہ میں جب دیکھتی ہوں کہ کسی بڑے کا موڈ خراب ہے اور میں اس کے پاس جا رہی ہوتی ہوں, تو وہ ایک دعا تھی جو اب اتنی انٹینس ایگزامپل نہیں دے رہی, میں فرعون سے کسی کا مقابلہ نہیں کری, لیکن فرعون جب بہت غصے میں تھا اور اس نے جادوگروں کو کہا تھا کہ میں جو ہے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا, تو وہ آگے سے دعا کرے تھے ربنا افرغ علینا صبرا, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے, لائک ڈرینچ اس ان صبر. تو وہی دعا جو ہے, یا میں نے کبھی اپنے ٹیچر سے, بڑوں سے, سپروائزر سے ملنے بھی جانا ہوتا ہے تو میں یہ دعا پڑھ کے چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مطلب مجھ سے غلطی نہ ہو جائے, مجھ سے آواز اونچی نہ ہو جائے, یا میری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے. اچھا, اس کو نا میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں نا, کہ یہ تو جیسے شادی سے پہلے ہے, ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں, گھر میں غصہ ہے اور اس کو مینیج نہیں کیا جا رہا. جب شادی ہوتی ہے نا تو سین بدل جاتا ہے. اب ہسبینڈ سے زبردست جنگیں ہو رہی ہیں, اور اکثر بچیوں کو میں نے یہ کہتے دیکھا ہے کہ جی مجھے تو کبھی غصہ ہی نہیں آیا شادی سے پہلے, اور میں تو کبھی کسی سے ناراض ہی نہیں ہوئی, اب میری لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور تھوڑا سا میں جب ایکسپلور کرتی ہوں تو آپ کو بہت سے واقعات ایسے نظر آتے ہیں, لیکن پتہ ہے وہاں پہ بات کیا ہوتی ہے, فرق کیا ہوتا ہے. ماں باپ برداشت کر جاتے ہیں, ماں باپ ٹالریٹ, مطلب دیکھیں نا, آپ ان سے آپ نے بات ہی نہیں کی, بیگ پھینکا, کمرے میں چلے گئے, کھانا نہیں کھایا, اپنی چیزیں نہیں درست رکھی. تو ماں باپ کا رشتہ ایسا ہوتا ہے, وہ کئی دفعہ کھانا لے کے آ جائیں گی, امی لے آتی ہیں, اچھا چلو تم اس طرح کھا لو, اچھا تم آرڈر کر لو, اچھا تم یہ کر لو, انیبلنگ ہو جاتی ہے نا. وہ ہمیں ہمارے تمام برے رویوں کو سہ جاتے ہیں. لیکن جب ہم ہسبینڈ کے ساتھ ہوں گے نا
تو ہی از کمنگ فرام اے ڈفرینٹ انوائرمنٹ, اور وہ شوہر ہے وہ نہیں برداشت کرے گا. یا فار دیٹ میٹر اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں وہاں پہ بھی اگر آپ پھر غصہ کر رہے ہیں تو کوئی برداشت نہیں کرے گا. یعنی آپ دیکھیں نا پھر انوائرمنٹ, باقی انوائرمنٹس میں یہ کوئی نہیں برداشت کرنے والا. بالکل, وہ جو ماں باپ کرتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کرتا. اسی لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا ظرف بڑھائیں, اپنا تھریش ہولڈ بڑھائیں. وہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو اب یہ بات بھی لوگوں کو ٹریگر کر جاتی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بہتر بنائیے, اللہ تعالیٰ سے تعلق بہتر بنانے کی بہت امپورٹنٹ فارم یہ ہے کہ آپ اس زندگی میں اپنا مقصد پہچانیے. جو بندہ کسی گریٹر کاز, گریٹر پرپز کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے, غصہ اس کو بھی آتا ہے, لیکن ان کے اندر وہ کیپیسٹی ہوتی ہے, ان کا تھریش ہولڈ زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ گاڑی میں بیٹھ کے درس دینے جا رہی ہیں یا کوئی اللہ تعالیٰ کا کام کرنے جا رہی ہیں اور وہی گاڑی کہیں لگ گئی, تو عین ممکن ہے کہ آپ گاڑی سے نکل کے آرام سکون سے بات کریں گے کیونکہ یو ہیو سم تھنگ گریٹر ٹو لک فارورڈ ٹو. لیکن اگر آپ بالکل وہ باڈی کی سطح پہ رہ کے بالکل لوور موسٹ اینیملسٹک, وہ میزلو کی ہائرارکی کے سب سے نیچے والے اگر آپ لیول پہ ہیں, تو آپ کو صرف گاڑی کی فکر ہوگی کہ اللہ میری گاڑی. دوسرے اور یہ بھی نہیں خالی فکر ہوگی, یہ ہوگی کہ اچھا گاڑی لگ گئی ہے, مبارک ہو, اب اس سے پیسے نکلوائیں. بالکل. یا اگر آپ اس گھر والوں پہ بھی لے لیں تو آپ کی لڑائیاں زیادہ اسی لیے ہوتی ہیں, اچھا میرا یہ توڑ دیا, میرا وہ توڑ دیا, کھانا میں پکاؤں, برتن میں دھوؤں, بھائی کو کیوں نہیں کچھ کہتی. ایگزیکٹلی. آپ بالکل, وہ میزلو نے کہا تھا کہ وہ نیچے بالکل ان کو باڈی کی فکر ہوتی ہے, ان کو کھانے کی فکر ہوتی ہے, اور ان کو ڈیزائرس کی فکر ہوتی ہے. ٹھیک, تو آپ اس سطح سے تھوڑا سا اوپر ہو جائیں. زندگی میں کوئی کام ہونا چاہیے. مجھے اگر کبھی کوئی کہے, یہ میرا ایک بڑا کامن جوک ہے, آپ نے مائنڈ کیا, تو میں کہتی ہوں کہ سنیں, میرے پاس تو مائنڈ کرنے کے لیے سوچنے کا جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ہے. ایک کام ختم ہوتا ہے تو اگلا کام الحمدللہ اگلا کام ہوتا ہے. اتنی زیادہ یہ سچی بات ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی پرپزفل چیز ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں مسئلے مسائل نہ ہوں, ساس نے کچھ کہہ دیا, اماں نے کچھ کہہ دیا, نن نے کچھ کہہ دیا, لیکن اس کو پروسیس کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک اور میننگ فل ایکٹیویٹی سامنے ہوتی ہے. تو آپ کا تھریش ہولڈ, آپ کا ظرف کسی بامقصد کام سے اٹیچ ہونے سے خود بخود بڑھتا ہے. اگر میں نے سارا دن بیٹھے رہنا ہے, اب سوئے رہنا ہے, اب نیٹ فلکس لگانا ہے, پھر سیزن دیکھنا ہے, اور پھر سوچنا ہے شاپنگ, اور پھر سوشل میڈیا پہ دیکھنا ہے فلاں کیا کر رہا ہے, تو پھر تو میرا پارا اوپر ہی چڑھے گا نا. پھر تو میں جنگی ماحول ہر وقت تیار رکھوں گی, وہ جیسے کہتے ہیں اسلحہ ہر وقت کہیں نہ کہیں سے میں جمع کر رہی ہوں گی. بالکل. اور اگلا, مجھے آئی ایم شیور آپ اگری کریں گی کہ تھوڑا سا ریفلیکٹیو نیچر ہونی چاہیے ہماری, کہ اگر اماں سے لڑائی ہو گئی یا کسی اور سے لڑائی ہوگی تو ہمیں اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ واپس آ کے ہم سوچیں کہ اچھا میرا شیئر کتنا تھا اس میں. ایسا ہو سکتا ہے, وہ بہت ہم ٹپکل سی ایگزامپل سنتے ہیں کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ بولے جا رہا ہو اور آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہ, اور وہ بولتا ہی رہے. کوئی ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ تھک کے چپ ہو جاتا ہے, لیکن آپ کنٹریبیوٹ کریں گے تو اس کو انرجی ملے گی اور لڑائی اور زیادہ ہوگی. میں نے کل ہی کسی کو یہ ایگزامپل دی تھی, اور میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں, یہ اگر آپ ہیں اور مطلب کوئی اور ہے اور آپ یوں نہیں آ رہے تو تالی کیسے بجے گی؟ وہ کتنی دفعہ بھی یوں جائے گا انسان, اس کو آخر میں تھک کے بیٹھنا پڑے گا نا. تو لوگ کہتے ہیں میں کب تک برداشت کروں, میری برداشت ختم ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے. اس میں دیکھیں وہی صبر انسان کا پیمانہ کس طرح سے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے, اسی پہلی چیز سے جو ہم نے بات کی. آپ بامقصد زندگی جتنی گزاریں گے اتنا ہی آپ کا صبر ایکسپینڈ ہوگا, اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ آپ کی کیپیسٹی کریں گے. دوسری چیز یہ کہ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میری کتنی کنٹریبیوشن تھی, میں مسائل کو حل کریں, میں کب سلیوشن اورینٹیڈ. بالکل ٹھیک ہے, میں نے اپنی کنٹریبیوشن دیکھ لی, اب اگلا میں نے یہ دیکھنا ہے کہ سلیوشن اورینٹیڈ میری تھاٹ پروسیس پرابلم اورینٹیڈ ہے یا سلیوشن اورینٹیڈ. اگر پرابلم اورینٹیڈ ہوگی تو پرابلم ہی ایکسپینڈ کرتی جائے گی, لیکن اگر سلیوشن اورینٹیڈ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلیوشنس ہمارے دماغ کو سجھا دیتے ہیں. بالکل. اور ہوتا ہے پلان اے, پلان بی, پلان سی, کچھ نہ کچھ کریں, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اگر زیادہ غصہ آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ ان پریونٹیو میجرس پہ ہی ہم بات کریں, اور بھی آپ وہی چیزیں دیکھ لیں جو اچھا. پھر ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کڑوے سے ہوتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, ہم پریپیئرڈ جائیں نا ان سے بات کرتے ہوئے. ہمیں پتہ ہے کہ ٹیچرز کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں فلاں اسٹرکٹ ہے, تو فیملی میں بھی کوئی اسٹرکٹ ہو سکتا ہے. ہم کیوں ان کے سامنے جا کے, آلریڈی غصے والا انسان ہے, ہم بلنڈرز کرتے ہیں, پھر غصے والا انسان کئی دفعہ ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے. ہمیں خود سے پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس ناراض ہونے والے شخص سے مجھے بچ کے رہنا ہے نا. وہ ایموشنل انٹیلیجنس میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کھڑکی ہوتی ہے دماغ میں, آپ دیکھتے ہیں وہ آ رہا ہے, آپ اپنے ساری جو ہے ہمت, جذباتی ہمت جمع کر لیتے ہیں کہ اچھا اب اس نے میرے ساتھ زیادتی کرنی ہے, میرے ساتھ جو بولنا ہے, میرا آگے سے کیا رویہ ہوگا وہ میری چوائس ہے.
بالکل صحیح تو بات وہ ہے. چوائس جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کوئکلی اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں میم کہ غصہ آتا ہے تو ہم جو ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں, جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پیٹرن بریک کرنے کی ضرورت ہے. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے, بیٹھے ہیں تو, اور وہ وضو کرنے کے لیے واٹر تھیراپی ویسٹ میں بہت زیادہ, پھر دعائیں, ڈیپ بریدنگ ہے, اور بالکل پھر دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں. اچھا زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں مجھے کہ ہم تو جب وہ کہتے ہیں نا آندھی طوفان, وہ پورا سونامی ہو گیا, ایٹم بم پھٹ گیا, پھر یاد آتا ہے کہ اوہ وہ تو دعا پڑھنی تھی, اوہ یہ تو اس وقت جو ہے برداشت کرنا تھا. تو اس کے لیے نا آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہوتا ہے کہ کب میرے وہ جسے کہتے ہیں اندر سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی, پھر میرا کوئی اور اس طرح کا ایک بیہیویئر آ گیا جو مجھے اریٹیٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ود ان فیو سیکنڈس اب میرا وہ باڈی سسٹم ایسا ہو رہا ہے ایکٹیویٹ, فائٹ اینڈ فلائٹ میں جا رہا ہے کہ اب مجھے غصہ آنے والا ہے. اس وقت دعا پڑھنی ہے, اس وقت وضو کے لیے چلے جانا ہے, اس وقت پانی پینا ہے. جب ایک فل بلون پکچر سامنے آ گئی ہے نا, پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو جنگ کی تیاری جو ہے وہ میدان پھر جنگ تو میں وہ جانے سے پہلے کی جاتی ہے. بالکل وہ شیطان آپ کے اب خون میں داخل ہو چکا ہے اور وہ دوڑ رہا ہے, میسو اٹیک ہو گیا ہے. ہاں تو بالکل کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا پہلے ہی سے اپنی مزاج میں یہ چیزیں لانے کی کوشش کریں. اگر آ بھی گئے, کبھی کبھی دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر مجھے بہت فل بلون اٹیک آ جائے تو پیار سے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کمرے سے نکال دیں, اس سائٹ سے ہٹا لیں جہاں سے غصہ آ رہا ہے یا دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ ایک اور بھی جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ اس میں ہوتا ہے نا, تھوڑا ایگزٹ لے لینا. ایگزٹ لینا ٹھیک ہے. اگر آپ نے جو بات کی فزیکل ایگزٹ ہے, آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے آپ کے چلے جاؤ میرے کمرے سے, گیٹ آؤٹ, گیٹ لاسٹ, آپ ان کو کہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آئی ایم گیٹنگ اپسیٹ اور یو آر آلسو اپسیٹ, تو ابھی بات نہیں کرتے اور آئی کین گو ٹو مائی روم, ہم پھر اس پہ بات کر لیں گے. ایموشنل ایگزٹ وہاں ہوتا ہے جہاں اگلا انسان آپ کو ہلنے نہیں دیتا. تو وہاں پر یہ کہ آپ اپنے ایموشنز کو تھوڑا بند کر دیں اور اپنے آپ کو بار بار یہ بتائیں کہ جو بھی مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں نا, مجھے اس سے ہرٹ نہیں ہونا. اس لیے کہ انسان جب غصے میں بات کہتا ہے تو اکثر وہ بات ہوتی ہے جو ایسی ہوتی ہے جس کو پھر ہم پتہ نہیں کتنے سالوں تک یاد رکھ کے دہراتے ہیں. دوسرا انسان بیچارہ بار بار کہتا ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. یعنی ان سب چیزوں کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ صحیح طرح سے ایگزٹ لے لیا جائے وہاں پہ, اور اپنے آپ کو بتا دیا جائے کہ غصے کا معاملہ ہے, اس وجہ سے یہ سب باتیں ایسی آ رہی ہیں. بالکل. بس آخری بات میں یہ کہوں گی, جب آپ پرپز ڈریون لائف گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرح زندگی گزارتے ہیں نا, تو ایک پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے جب لوگ آپ پہ غصہ کرنے سے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسی آپ کا اورا کریٹ کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ لوگوں کی مومن کا روب ہوتا ہے نا, مومن کی شخصیت کا روب ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی بالکل. تو وہ روب ہوتا ہے تو لوگوں کی ہمت ختم ہو جاتی ہے, ہمت ختم ہو جاتی ہے تو لڑائیاں کم ہوتی ہیں, لڑائیاں کم ہوتی ہیں تو غصہ بھی کم آتا ہے. بس انشاءاللہ اس لیول تک پہنچنے کی ضرورت ہے. چلیں جی, بہت آپ نے اچھی بات کی. تو آج ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اپنے غصے کو خود مینیج کرنا ہے, اس کی اونرشپ لینی ہے, اس کی مینجمنٹ سیکھنی ہے. یہ ایک ایسا زہر ہے جو ہم پیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا انسان مر جائے, جس کے مرنے کے چانسز نہیں ہیں. یہ ہمارے اپنے اندر ہی خرابی پیدا کرتا ہے. تو خوش رہیے, مسکراتے رہیے اور اپنی سوچ کو صحیح کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.